السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہماری زندگی کے سب سے بڑے مقصد سے جڑا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر دل نہیں مانتا، طبیعت میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، دل چاہتا ہی نہیں کہ مصلی پر کھڑے ہوں، کبھی سستی آتی ہے، کبھی دنیاوی مصروفات حاوی ہو جاتی ہیں، کبھی شیطان بہکاتا ہے تو کبھی نفس کا دباؤ انسان کو روکتا ہے۔ ایسی حالت میں مایوس ہونے کی بجائے ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ اگر کبھی دل نماز پڑھنے کو نہ چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ کون سا کلمہ، کون سی تسبیح ہے جو ہمارے دل کو نرم کر دیتی ہے اور ہمیں نماز اور عبادت کی طرف لے آتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز ہماری زندگی کی اصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ستون ہی گر جائے تو عمارت کھڑی رہ سکتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر نماز ہماری زندگی سے نکل جائے تو ایمان اور دین کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک اور نماز انسان کی روح کے لیے غذا ہے۔ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے نماز اور قرآن ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سکون ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور پریشانیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ فرماتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تو ہم جیسے گناہگار بندوں کو نماز سے کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بہت سے لوگ نماز کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ کبھی ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی نیند غالب آ جاتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ ایسے میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لینا، ابھی آرام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب دھوکے ہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوچئے، اگر ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے تو پھر نماز میں غفلت کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ پیارے سامعین، ایک اور اہم چیز جو ہم یاد رکھتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہے قرآن کی اہمیت۔
قرآن ہمارے لیے اللہ کی ہدایت نامہ ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے سستی اور کاہلی دور ہو تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے اور نماز کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کے نام کو زبان پر لانا، دل میں بٹھانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردوں کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب دل زندہ ہو تو وہ نماز پڑھنے کی طرف دوڑتا ہے، اور جب دل مردہ ہو تو وہ نماز سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل نرم رہتے ہیں اور انہیں نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ اب آئیے اس اصل بات کی طرف جس کے لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اگر کبھی آپ کا دل نماز پڑھنے کو نہ کرے، سستی ہو جائے، طبیعت کی عبادت کی طرف نہ چکے، تو اس وقت ایک نہایت آسان سا عمل کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کو عبادت کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے ایسی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اس کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، روح میں تازگی آئے گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنے کا دل چاہنے لگے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رونق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، استغفار کے کلمات نہ صرف گناہوں کو دھوتے ہیں بلکہ دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو چاہتا ہے، اس کی محبت دل میں بڑھتی ہے اور پھر نماز پڑھنا بوجھ نہیں لگتا بلکہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کی کیفیت کو پہچانیں۔ اگر کبھی نماز میں سستی آئے تو مایوس نہ ہوں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو نرم فرمائے گا اور ہمیں اپنی عبادت کی طرف مائل کرے گا۔ اللہ ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کا شوق دے اور اپنی ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، باجماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔